بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل طائف کا وفد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کر لیا تھا، پھر انہیں ان کی جگہ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ جب آپ واپس ہوئے تو عروہ بن مسعود ثقفی آپ کے پیچھے پیچھے آیا اور مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ سے ملا اور مسلمان ہو گیا، پھر واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے، لیکن لوگوں نے ہر جانب سے تیر چلا کر اسے جان سے مار ڈالا۔ پھر آپس میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں گرد و پیش کے عربوں سے جنگ کی طاقت نہیں، لہٰذا عبد یا لیل بن عمرو کو دوسرے 5 اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ یہ رمضان 9 ہجری کی بات ہے۔ جب وہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ایک گوشے میں ان کے لیے خیمہ نصب کرایا تاکہ وہ قرآن سنیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ یہ لوگ ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ انہیں زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت دیں، اور یہ کہ وہ لات کو نہیں ڈھائیں گے، ان سے نمازیں معاف رکھیں گے اور ان کے ہاتھوں ان کے بت نہ توڑوائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے، البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام آپ خود فرمائیں۔ ثقیف اسے اپنے ہاتھوں ہرگز مسمار نہ کریں گے۔ آپ نے یہ بات منظور فرما لی۔ حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ اس وفد کے سب سے کم عمر ممبر تھے، لہٰذا یہ لوگ انہیں ڈیرے ہی میں چھوڑ جایا کرتے تھے، مگر یہ لوگ جب آتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر قرآن پڑھتے، اور اگر آپ کو سویا ہوا دیکھتے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پڑھتے، یہاں تک کہ بہت سا قرآن انہوں نے یاد کر لیا مگر اپنے ساتھیوں سے چھپائے رکھا۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ان کا امیر بنا دیا، کیونکہ انہیں اسلام، قرات، قرآن اور دین سیکھنے کی رغبت تھی۔ وفد اپنی قوم میں واپس گیا تو ان سے اپنا ایمان چھپائے رکھا اور جنگ و قتال کا خوف دلایا۔ کہا کہ ہم ایک سخت اور تند مزاج آدمی کے پاس گئے تھے جو تلوار کے زور سے غالب آ گیا ہے اور لوگ اس کے تابع و فرمان ہو گئے ہیں۔ اس نے ہمارے سامنے سخت باتیں پیش کی ہیں، مثال میں زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری وغیرہ چھوڑنے کا ذکر کیا، اور بتایا کہ اگر اسے تسلیم نہ کیا تو وہ ہم سے جنگ کرے گا۔ اس پر انہیں نخوت اور تکبر نے طیش دلایا، اور وہ 2-3 روز تک جنگ کی تیاری کرتے رہے۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے کہا، واپس جاؤ اور جو کچھ اس نے مانگا ہے اسے دے دو۔ وفد نے کہا، ہم اس سے طے کرائے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس پر ثقیف بھی مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ عنہ کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لات کو مسمار کرنے کے لیے طائف بھیجا۔ انہوں نے بت توڑ ڈالا اور عمارت مسمار کر دی۔ بنو عامر بن صعصع کا وفد۔ اس وفد میں اللہ کا دشمن عامر بن طفیل بھی تھا، جس نے اصحاب بئر معونہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور اربد بن قیس اور جبار بن اسلم بھی تھے۔ یہ اپنی قوم کے سردار اور شیاطین تھے۔ عامر اور اربد بن قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عامر نے، جو وفد کا ترجمان تھا، کہا، میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں، آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے بادیہ کے، یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بن جاؤں۔
ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑوں اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہ مانی اور دعا کی، اے اللہ، عامر کے مقابلے کے لیے مجھے کافی ہو اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔ ادھر جس وقت عامر باتیں کر رہا تھا، اربد گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے ایک بالشت نکالی، مگر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ تلوار سونتنے پر قادر ہی نہ ہو سکا۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے میں عامر اپنی قوم بنو سلول کی ایک عورت کے پاس اترا اور اسی کے گھر میں سو گیا۔ اسی دوران اللہ نے اس پر طاعون بھیج دیا اور اس کے حلق میں گلٹی نکل آئی۔ اس نے کہا، اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت، میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ۔ چنانچہ وہ سوار ہوا اور گھوڑے ہی پر مر گیا۔ ادھر اربد اور اس کے اونٹ پر اللہ نے بجلی بھیج دی، دونوں جل مرے، اور اس بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِیبُ بِهَا مَن یَشَاءُ وَهُمْ یُجَادِلُونَ فِی اللَّهِ وَهُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِ۔ وہ بجلی بھیجتا ہے، پس اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ ان دونوں کا قصہ انہی کے قبیلے بنو عامر کے ایک صحابی حضرت معلہ بن جمیل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی عمر 20 سال تھی۔ انہوں نے بیعت کی، آپ کا داہنا ہاتھ چھوا اور اپنے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے 2 سالہ ماندہ اونٹی صدقے میں لی۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور بحالت اسلام 100 سال زندہ رہے۔ انہیں ان کی فصاحت کے سبب 2 زبانوں والا کہا جاتا تھا۔ بنو حنیفہ کا وفد۔ یہ وفد 9 ہجری میں آیا۔ اس میں مسیلمہ کذاب سمیت 17 افراد تھے۔ یہ لوگ ایک انصاری کے گھر اترے، پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ البتہ مسیلمہ کذاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ مزید کہا جاتا ہے کہ وہ پیچھے رہ گیا تھا اور خدمت نبوی میں حاضر ہی نہ ہوا تھا، اور کہتا تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کاروبار حکومت میں مجھے سونپنا طے کر دیا تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں۔ آپ کو یہ دونوں بہت گراں اور تکلیف دہ محسوس ہوئے۔ آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے۔ چنانچہ آپ نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب یعنی پرلے درجے کے جھوٹے نمودار ہوں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کے پاس آئے۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور آپ کے ہمراہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ مسیلمہ کے سر پر جا کھڑے ہوئے جو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا۔ آپ نے اس سے گفتگو کی۔ مسیلمہ نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت آپ ہی کے ہاتھ میں رہنے دیں گے، لیکن اپنے بعد اسے ہمارے لیے طے فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھ سے کھجور کا یہ ٹکڑا بھی چاہو گے تو تمہیں نہ دوں گا۔ تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ واللہ میں تمہیں وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب میں پوری تفصیل سے دکھلایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ وفد واپس گیا تو مسیلمہ کچھ دن ٹھہرا رہا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔
چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سجاعت یعنی مخفی کلام گڑھنے لگا اور اپنی قوم کے لیے شراب اور زنا حلال کر دیا۔ قوم بھی فتنے میں پڑ گئی اور اس کا معاملہ سنگین ہو گیا۔ ابھی یہ صورتحال جاری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ اس کی قوم مزید فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجے۔ ان میں اور مسلمانوں میں سخت لڑائیاں ہوئیں۔ مسلمہ اور اس کا بیشتر لشکر مارا گیا۔ اس کا قاتل وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ تھا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ دوسرا کذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا تھا اسود عنسی تھا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ شاہان حمیر کے قاصد کی آمد۔ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد مالک بن مرہ رہاوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس شاہان حمیر حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور نعمان سربراہان ذو-رائن اور معافر ہمدان کے خطوط تھے۔ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اسی اطلاع کے ساتھ اس کو بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوابی خط لکھا جس میں ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں اور معاہدین کو ذمہ عطا کیا۔ پھر ان کے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کچھ صحابہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ عدن کے اطراف میں سکون و سکاسک کے درمیان بالائی یمن کے قاضی، جنگوں کے حاکم اور صدقہ اور جزیہ کی وصولی پر مامور تھے اور 5 نمازیں پڑھاتے تھے۔ زیریں یمن زبید، مارب، زما اور ساحل کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور دونوں کو فرمایا، تم دونوں آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا اور مل کر رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یمن ہی میں رہے، البتہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ہمدان کا وفد۔ ہمدان یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ اس کا وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس میں مالک بن نمط رضی اللہ عنہ تھے جو بہترین شاعر تھے۔ انہوں نے کہا، خلقت برب راقصاتی الی منی سوادر بالرکبان من حذبی قرددی بأن رسول اللہ فینا مصدق رسول اتی من عند ذی العرش مہتد فما حملت من ناقۃ فوق رحلها اشد علی اعدائہ من محمد۔ میں نے منع کا چکر لگانے والیوں اور قردد کی بلندی سے قافلوں کے ساتھ پلٹنے والیوں کے رب کی قسم کھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سچے مانے گئے ہیں۔ یہ وہ ہدایت یافتہ رسول ہیں جو عرش والے کے پاس سے آئے ہیں۔ کسی اونٹنی نے اپنے کجاوے پر کوئی ایسا انسان سوار نہیں کیا جو اپنے دشمن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھی اور جو کچھ انہوں نے مانگا تھا وہ انہیں دیا، اور جو لوگ اسلام لائے تھے ان پر مالک بن نمط رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ پھر باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے 6 مہینے گزار دیے مگر وہ مسلمان نہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت لکھی
تو آپ سجدہ ریز ہو گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا السلام علی حمدان، السلام علی حمدان، حمدان پر سلام، حمدان پر سلام۔ بنو عبد المدان کا وفد۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سرزمین یمن کے علاقے نجران میں بنو عبد المدان کے پاس روانہ کیا کہ انہیں 3 دن تک اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ نہ مانیں تو لڑائی کریں۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے سواروں کو ہر طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیج دیا، جو کہتے تھے لوگو اسلام لاؤ سالم رہو گے۔ لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان ایسے لوگوں کو مقرر کیا جو انہیں اسلام کی تعلیم دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا کہ ان کا وفد لے کر آئیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا بما کنتم تغلبون من قاتلکم فی الجاہلیہ، جاہلیت میں جو تم سے لڑتا تھا اس پر تم لوگ کس وجہ سے غالب آتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم یکجا ہوتے تھے، متفرق نہ ہوتے تھے اور کسی پر ظلم کا آغاز نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتم، تم لوگوں نے سچ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ وہ لوگ شوال کے آخر یا ذی القعدہ کے شروع میں اپنی قوم کے پاس واپس گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ انہیں دین سمجھائیں، سنت اور اسلام کی باتیں سکھائیں اور ان سے صدقات وصول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق انہیں ایک تحریر بھی دی جو بہت مشہور ہے۔ بنو مزہج کا اسلام، یہ بھی ایک یمنی قبیلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو رمضان 10 ہجری میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک وہ لڑائی نہ کریں لڑائی نہ کرنا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے اور ان کی جمعیت کا سامنا ہوا تو انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر چلائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کی صف بندی کی اور ان سے لڑ کر انہیں شکست دی، لیکن ان کے تعاقب سے کچھ دیر رکے رہے، پھر ان سے جا ملے اور انہیں پھر اسلام کی دعوت دی۔ اب کی بار وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان کے سرداروں نے بیعت کی اور کہا ہماری قوم کے جو لوگ پیچھے ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں اور یہ ہمارے صدقات ہیں اور ان میں سے آپ اللہ کا حق لے لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حجۃ الوداع میں مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ ازد شنوہا کا وفد، یہ بھی یمن کے اطراف کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ اس کا وفد حضرت سرد بن عبداللہ ازدی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سرد رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور حکم دیا کہ جو اسلام لا چکے ہیں ان کے ساتھ لے کر آس پاس کے اہل شرک سے لڑائی کریں۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی آمد اور ذوالخلصہ کا انہدام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے۔ یہ مشاہیر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے قبیلے نجلیہ اور خشعم کا ایک بت اور ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جسے ذوالخلیصہ کہتے تھے۔ وہ اس سے خانہ کعبہ کی ہمسری کرتے تھے، چنانچہ وہ کعبہ کو کعبہ شامیہ کہتے تھے اور اپنے بت خانے کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم مجھے ذوالخلصہ سے راحت نہ دو گے؟ انہوں نے شکوہ کیا کہ وہ گھوڑے پر برقرار نہیں رہ پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ان کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا، اللہم ثبتہ وجعلہ ہادیم مہدیہ، اے اللہ انہیں ثابت رکھ اور انہیں ہادی اور مہدی بنا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ گھوڑے سے کبھی نہیں گرے۔ پھر وہ اپنی قوم احمس جو بجلیہ کی ایک شاخ ہے کہ 150 سواروں کے ساتھ ذوالخلصہ گئے اور اسے ویران کر دیا اور جلا کر خارش زدہ اونٹ کی طرح چھوڑ دیا، اور ابو ارطاح کو اس کی بشارت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے 5 بار برکت کی دعا دی۔ اسود عنسی کا ظہور اور قتل۔ یمن میں امن اور اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی اور اس کے تمام اطراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال موجود تھے کہ اچانک کہف حنان نامی شہر میں 700 جنگجوؤں کے ساتھ اسود عنسی ظاہر ہوا۔ وہ اپنی نبوت اور حکومت کا دعوے دار تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کا معاملہ مزید سنگین ہو گیا۔ اس کا فتنہ سخت اور اس کی حکومت طاقتور ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اشرین کے علاقے میں سمٹ آئے اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ مصلحت سے کام لیا۔ یہ سلسلہ 3 یا 4 مہینے جاری رہا۔ پھر حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ اور اس کے فارسی ساتھیوں نے جو مسلمان ہو چکے تھے ایک چال چلی، جس کے نتیجے میں اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹا اور قلعے سے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ نکلے اور اسلام اور اہل اسلام غالب آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اپنے اپنے کاموں پر واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی۔ اسود عنسی کے قتل کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے پیش آیا تھا۔ اس کے متعلق آپ کے پاس وحی آئی اور آپ نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خط بھی آ گیا۔